السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع عبادات کے احکامات ہیں. اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں. اس میں سے 6واں ضمنی موضوع ہے احکام حج و عمرہ. یہ کل 15 رکعات ہیں، ان کو دیکھیے گا جی. اور اس میں بنیادی چیز ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب حیثیت پر. جس نے کرنا ہے چونکہ ایک دفعہ کرنا ہے، اس سے پہلے کیا نہیں، پتہ نہیں اور کیسے کرنا ہے، اس لیے بندے لوگ بغیر تیاری کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کو 8 بندہ مفتی ملتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، طواف میں کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے. ایک دن ہوتا ہے سمجھ آتی نہیں، تو سارا بعد میں غلطی غلط کر کے تو آ جاتے ہیں. اس لیے جب بھی حج پہ جائے تیاری کر کے جائے، پوری طرح سمجھ کر جائے ٹرین رکھو گے، دوبارہ موقع قسمت سے ہے اور یہ غلطیاں ٹھیک کرنی ہیں. تو اس میں سے جو پہلا نقطہ 158 میں سے ناسک حج، اس میں اللہ نے کہا بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے اللہ کی. تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، عمرہ کا، تو کچھ گناہ نہیں، اس کے طواف کرے دونوں میں. اور جو کوئی اپنی خوشی سے کوئی نیک کرے نیکی تو قدرداد پائے گا، اللہ کو جاننے والا ہے. اب یہاں صفا مروہ کی اللہ نے صحیح کا کہا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ان مناسک حج و عمرہ میں شامل ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے. بعد میں مشرکین جو ہمارے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت رکھ دیے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا. اس وجہ سے مسلمانوں کے دل میں صحیح صفا و مروہ کے بارے میں کھٹکا تھا. راجہ سایت اللہ کے مسلمانوں کی غلطیاں میں دور کر دی کہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے، 7 چکر لگانے صفا مروہ کے، یہ حج کے شاعر میں سے، یہ مناسک میں سے ہے. اس کے بعد جی اگلے نکات ہیں 2 سے لے کر 7 تک. آیت نمبر 196 میں سے احرام باندھنے کے بعد حج اور عمرہ پورا کرو. جب احرام باندھنا ہے تو یہ لازم ہوتا کرے. سخت مجبوری پیش آئے تو قربانی ضرور کرو. روک دیا گیا، جیسے کہ حدیبیہ پہ جب گئے تھے عمرہ کے لیے تو روک دیے گئے تھے. سر حج گئے کے لیے گئے، کسی وجہ سے روک دیے گئے، نہیں جا سکتے. تو قربانی ہونے تک سر مت مڑاؤ. 196 میں بیمار یا سر میں تکلیف والے کو روزہ یا صدقہ یا قربانی سے دیا دار کرنے کا حکم ہے. اور حج تمتع کی اجازت ہے. اور پھر 7واں ہے کہ حج جائے قربانی میسر نہ آئے تو 10 روزے رکھیں. یہ نکات ہیں 6 میں سے 196 میں سے. اس میں سے جو حج تمتع کی بات آئی ہے، یہ اس کو سمجھ لیں. یہ دور جہالت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سفر کرنا ضروری ہے، کہ ایک سے ٹکٹ میں 2 مزے نہیں لے سکتے، ایک ہی دفعہ عمرہ بھی کر رہے ہیں آدمی کر رہے ہیں. اللہ نے یہ قید ختم کر دی اور نکاس سے باہر والوں کے لیے یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کر رہے ہیں. البتہ نکات کے اندر کے لوگوں کو اس رعایت سے مستثنا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے. ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہی آرام سے حج و عمرہ کرے، ایسے حج کو حج قران کہتے ہیں. ایک احرام بات ہے اسے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا. دوسری صورت ہے نہیں عمرہ کر کے سن ڈالے اور احرام کو کھول دے، پھر حج کے لیے نہ احرام باندھے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. تمتع تو فائدہ اٹھانا، تو ان کو کہتے ہیں. اور اسی حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند فرمایا ہے. دونوں صورتوں میں قربانی لازم ہے. اور اگر قربانی میسر نہ آ سکے تو 10 روزے رکھے. نکات کے اندر کے نوٹ صرف ہیں حج کا احرام باندھیں گے. اس حج کو حج افراد کہتے ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں. اگلے 3 نکات جو ہے آیت نمبر 197 میں سے ہیں. احرام باندھنے کے بعد میاں بیوی کا تعلق جھگڑا کرنا، گالی دینا سب منع ہے. یہ ساری چیزیں منع ہے احرام باندھنے کے بعد. اور سفر حج میں زادے پاس رکھو. اور تیسرا نکتہ اس میں 10 نمبر تقویٰ بہترین زادے رہا ہے 197 آیت میں سے. اس چیز کو بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ حج کے موقع پر احرام باندھنے کے بعد حرم داخل میں فسوق، جدال اور بیوی کے تعلق اور دوسرے معزز کے کام ناجائز ہیں. اور یہ تاہم حالت حرام میں ان کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. یہ ویسے ہی فضول، جدال اور دوسرے معزز کے کام جو گناہ کے کام ہیں ویسے ہی حرام ہے، لیکن حرام باندھنے کے بعد ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں لیکن ذات راہ ساتھ نہ لاتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. اس موقع پر یہ نازل ہوئی اور اس لیے ترک اسباب کا نام توکل رکھنا فقط جہالت ہے. اگلے 3 نکات جی 11، 12، 13 آیت نمبر 198 میں سے دوران سفر حج تجارت کی اجازت ہے. اگلا ہے جی عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں قیام کرو. ایک رات عرفات سے واپس آتے مگر مزدلفہ میں قیام کرنی ہے اور وہاں مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنی ہے. پھر فجر صبح پڑھ کے وہاں سے نکل کے مینا کی طرف آنا ہے. اور پھر 13 عرفات لازمی جاؤ. حج کا رکن اعظم ہی عرفات میں حاضری ہے. جو 9 ذی الحج کو عرفات میں ہوا اس کا حج ہو گیا. یہ لازمی بات ہے، لازمی جانا ہے. تو یہ 3 نکات ہے. اس میں سے یہ چیز فرتر جو کلیئر ہونے والی ہے، جہانیت کے خاتمہ سے یہ بھی تھا کہ وہ حج کے دوران تجارت کرنا مکروہ خیال کرتے تھے اور اسے خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے. اللہ نے اجازت فرما دی کہ اصل مقصود حج ہی ہے
تو زیادہ سے حج کے ارکان میں کچھ خلل واقعہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے کہا کہ سفر بھی کرو، اور اس لیے مکہ میں ہر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے. لوگ امریکہ سے جہاں سے آتے ہیں اپنی چیز لے آتے ہیں، ادھر سے لے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا منڈی ہے، بہت بڑا میلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے جہاں پہ یہ چیزیں ساری ملتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے یہ بات فرمائی. اگلے 2 رکعت 14 نمبر حج ادا کرنے کے بعد ذکر الہی کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اور پھر 15واں ہے کہ مینا میں 2 دن قیام کے بعد واپسی کی اجازت ہے. آپ کوئی تیسرے دن رکنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن جو 2 دن بعد واپس آ جائے مینا سے نکلا ہے اس کے بھی اللہ نے اجازت دی ہے. تو یہ حج کے اہم رکعات نایاب میں سے تسلی سے دیکھیے گا، انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے اور زندگی میں حج کرنا. اور یہ حدیث ہے کہ جس کے پاس وسائل ہے جو حج کا سفر کر سکتا ہے وہ حج نہیں کرتا، تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں اللہ کو کہ وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے. تو لہذا جس پر حج فرض ہے اس نے حج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ لازمی بات ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.